ایک بڑی مشکل آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے شروع سے اب تک رہی ہے اور وہ بدستور اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور اس کا مداوع مجھ سے کوئی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا۔ تو میں بڑی ایمانداری سے اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان خامیوں اور کمیوں کو کس طرح سے دور کیا جائے تاکہ اس میں آپ کی بھی تسلی ہو اور میری بھی تسلی ہو، اور وہ یہ ہے کہ میں بابوں کا بہت ذکر کرتا ہوں، اور آئندہ بھی موقع ملا تو میں اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ بابوں کی میں نے اپنے طور پر تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی کہ ضروری نہیں کہ وہ بابا ایک بڑا لمبا سا چوگا پہنے ہو، گلے میں ایک ہار ڈالا ہوا ہو، اس نے منکوں کا اور ریٹھوں کا اور چھواروں کا اور لال داڑھی بھی ہو، اور آنکھوں میں سرخ سرما بھی ڈالا ہو، اور صرف وہی ہوتا ہے بابا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک بابا میں نے بتایا تھا کہ بہت ماڈرن اعلیٰ درجے کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، سرخ رنگ کی چوڑی پھندار ٹائی لگائی ہو، اور اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹانکے ہو، اعلیٰ درجے کا کیمرہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہو، اور جتنی بھی اس موجودہ دور کی ساری اکوپمنٹ ہیں وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہو، وہ بھی بابا ہو سکتا ہے۔ بابا کی ایک بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے، اور جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے طے کر دیا۔ ہم گھوڑی کے اوپر اپنا بچہ بٹھا کر مری کی پہاڑیوں کے اوپر تو دوڑا دیتے ہیں۔ گھوڑے کو پتہ ہے کہ اس پتھر پہ پاؤں رکھنا ہے اور اس پتھر پہ پاؤں نہیں رکھنا، کہ کتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یوں بو لینی ہے ایک چیز کی، اور یوں اگر کوئی غیر بندہ گھر میں آئے تو اس پر حملہ آور ہونا ہے۔ اسی طرح سے جو سارے جانور ہیں وہ پختہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا فریم ورک، ان کا چوکھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بیچارہ انسان ہی ایسا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تعلیم حاصل کر کے، پوچھ کے، توجہ دے دے کے، استفسار کر کے اپنی زندگی کا ڈھانچہ بناتا ہے، اور ایک ڈگر تیار کرتا ہے جس پر کہ وہ چلتا ہے، پھسلتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پھسلتا ہے۔ مثلاً کتا ہو اور گھر میں چور آ جائے تو وہ آپ کو اس کی سنگلی کھول دیں اور اس کو کہیں کہ ہش، اور وہ کہے کہ جی میں نے ابھی FA نہیں کیا تو میں کیسے حملہ کر دوں؟ کوئی ایجوکیشن تو دینی چاہیے نا۔ تو کتا آرام سے بیٹھ جائے کہ جی میں BA کروں گا تو حملہ کروں گا، ورنہ مجھے تو نہیں آتا، یا میں نے ٹائپنگ نہیں سیکھی، یا میں نے کمپیوٹر نہیں سیکھا۔ تو اللہ میاں سے پوچھا گیا کہ جی میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے انبیاء کے ذریعے تمہارا ایک فریم ورک پہلے ہی پہنچا دیا ہے، جیسا وہ فرمائیں اس کے مطابق کرنا ہے، اور مزے سے سیٹی بجاتے ہوئے، زندگی کے سارے مزے لیتے ہوئے، اپنی آکسیجن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سینری سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، چٹانوں سے زندگی کے سفر کو طے کرنا ہے۔ تو ہم اس مقام پر آ کر پھنس جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان وہ جو چوکھٹا یا فریم ورک دیا ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ جس مخلوق کا میں نے نام لیا، اس کا طے شدہ پروگرام ہے، اور وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق چلا جا رہا ہے۔ کبھی اس کے اندر اس قسم کا ٹیڑھا پن نہیں آتا جیسا کہ انسان کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا، جو ایک سیدھے راستے پر، سیدھی لائن پر، صراط مستقیم پر چلے جا رہے ہیں، وہ پکار کر کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں بسم اللہ، ہم اس پر چلیں گے، اور وہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، ان پر انعام نازل ہوتا ہے، وہ بن جاتے ہیں، اور میں اس کی آرزو میں بھاگتا ہوں اور بھاگتا رہوں گا کہ میں انعمت علیہم والے کسی بندے کو پکڑ لوں جس کے اوپر انعام نازل ہو۔ اور جب انعام کسی بندے کو ملا ہے اور جس راستے پر وہ جا رہا ہوگا اس کا صراط مستقیم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے اندر ایک چالاکی ہے، میں اس کے ذریعے ایک خود کلامی یعنی ایک سیلف ڈائلاگ کرتا رہتا ہوں، مجھے کس طرح وہ راہ ہاتھ آئے جو آسان ہو۔ ہم لوگ جو ہیں وہ کم کوش لوگ ہیں، آرام طلب لوگ ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ میں تصور کے زور پر ایک فکشن رائٹر ہونے کی حیثیت سے یہ سوچتا ہوں کہ مثلاً میں کبھی منڈی جاؤں، سبزی منڈی، اب میری صحت ٹھیک ہے، میں جا سکتا ہوں، تو وہاں پر مجھے کوئی انعام یافتہ بندہ مل جائے جس نے کچھ گاجریں، کچھ مولیاں، کچھ گوبھی خریدی ہوئی ہو، اور میں اس کو پہچانوں کہ یہ اصل بابا ہے، تو میں اس سے کہوں کہ سر میں آپ کا سامان اٹھا لوں، تو وہ کہتا ہے کتنے پیسے؟ میں کہوں گا جو آپ دیں گے میں لے لوں گا۔ اب وہ انعمت علیہم والا بندہ ہے، وہ کہے گا کہ اچھا۔ تو جب وہ چلے
اور میں اس کا سامان لے کر سر پر اٹھا کر چلوں تو جس راستے پر وہ جا رہا ہے میری آرزو یہ ہے کہ میں عین اس کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلتا جاؤں، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا وہ دکھایا انہوں نے، اور وہ صراط مستقیم پر چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا وہ میرے بندے ہیں۔ خیر، تو میں اس کی تلاش میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ بابے جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، جو کبھی کسی منڈی میں نظر آ جائیں، سڑک پر مل جائیں، تو میں ان کو فالو کروں، اور جب تک میری سانس نہیں ٹوٹتی میں ان کا پیچھا کروں، کیونکہ یہی میری زندگی کی آرزو ہے، کیونکہ میں اور جانوروں کے مقابلے میں ایک ہیومن بینگ ہوں، اور میں اینیمل آف سول ہوں، میرے اندر روح بھی ہے۔ بکرے، کٹے اور دوسرے جانوروں کے اندر جان ہوتی ہے، اسپرٹ کہہ لیں، سول نہیں ہوتی۔ میرے اندر اللہ نے سول بھی رکھ دی ہے اور پھونک اپنی مار دی ہے، تو میں اس کی تلاش میں رہا، اور یہی بات میں نے آپ سے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ کی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک آسانی بتانے لگا ہوں، اور اس کی مثال جو ہے اس علاقے سے ہے، اس ٹیلی ویژن سے ہے جہاں پر میں نے سن 1964 سے لے کر اب تک کا وقت کسی نہ کسی صورت میں گزارا ہے۔ میرے اوپر سب سے زیادہ گرفت اس بات کی ہوتی ہے کہ جناب ہم کو بھی بتائیں کہ بابا کہاں ہوتا ہے، ہم کو تو کبھی نہیں ملا۔ سچی بات یہ ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم کو تو ملا نہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو ریڈ بتی آ جاتی ہے آگے، تو کوئی بندہ شیشہ نیچے کر کے کہتا ہے کہ اشفاق صاحب وہ بابا ہم کو بھی دکھائیں، اور پھر شیشے چڑھا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کہتا ہے کہ جیسے میری دکان ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ یہ فلاں اپنا اسٹور ہے، وہاں سے جا کے لے لیں۔ بابا کو تو تلاش بھی اور طرح سے کرنا پڑتا ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ بابا جو ہوتا ہے اچھے خوش نصیب انداز کا بابا، جس کے پاس راستہ ہے یا نہیں ہے اس کی نگاہیں راستے کے اوپر رہتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہ لکی ہوتا ہے، اور وہ آپ کے قریب، آپ کے ارد گرد، آپ کے لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اور میری اور آپ کی انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک ایسے آدمی کو بابا سمجھ لوں جو میرا چپراسی ہو۔ یہاں پھنستی ہے بات، کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا آج کل بھی بابا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو، جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے۔ اس عہد کو شہادت دینی پڑے گی کہ پہلے کے جو بزرگ گزرے ہیں وہ ٹھیک تھے، تو ایک آدمی ویسا یہاں ضرور ہے، پھر وہی کہے گا نا، ورنہ تو یہ کہانی ہی ہے نا، قصہ ہی ہے نا۔ تو وہ شاہد موجود ہوتا ہے۔ اب وہ مجھے میرے جیسے اندھے آدمی کو جس کی دیدیں ہیں اس کو کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ میرے اوپر انا کی، تکبر کی ایک گہری تہ چڑھی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں برانڈت روڈ پر ایک دکان کرتا ہوں، وہاں کا جو بابا ہے جس کے اوپر میں سامان صندوقچی چکوا کر بھیجتا ہوں کہ جہاں فلانی دکان پر جا کے دیا، یہ کس طرح سے بابا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کہوں سلام؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی نگاہیں، میری نگاہیں اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکتی، اور کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک گہرا پردہ لٹک رہا ہے۔ جب میں سن 1964 میں ٹیلی ویژن کے ساتھ متعلق ہوا، یہ ٹیلی ویژن سن 64 میں آیا تھا، تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا، تو یہاں اسلم اظہر تھے، اس کے پہلے مدار المہام۔ تو انہوں نے مجھے بلوایا، بھیجا کہ اشفاق صاحب آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیلی ویژن کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جلد ہی کام شروع کر دے گا، چونکہ آپ کا ریڈیو کا کافی تجربہ ہے، اس لیے آئیں دیکھیں کہ ڈرامہ کیسے کریں گے۔ تو میں ڈر گیا کہ یا اللہ ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، میں تو کہیں باہر سے پڑھ کر بھی نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ تو اگلے دن میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اسلم صاحب اندر کچھ کام کر رہے تھے اور مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن خوف دل میں بدستور قائم تھا ڈرامے کے بارے میں، یا میں ڈرامہ کیسے لکھا جائے گا، یہ کیسے ہوگا، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ تو جہاں میں کرسی پر بیٹھا تھا اس کے قریب ہی ایک اور بینچ تھا، اس کے اوپر اور نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو بھی ملنا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر میں اندر چلا گیا، باتیں ہوتی رہیں، کچھ ڈسکس کرتے رہے، اور میرا خیال تھا کہ وہ نوجوان بھی اندر چلا گیا ہوگا، اس نے بھی کچھ باتیں کی ہوں گی، اور وہ جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے نوکری پر رکھ لیا گیا۔ وہ صاحب کا ڈرائیور تھا۔ اس شخص کا نام میں آج آپ کو بتاتا ہوں، وہ گل حیدر تھا۔
وہ اس اسٹیشن میں اس 4 دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر مامور ہو گیا، لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے انداز سے، اس کے چہرے سے، اس کے ساتھ 1-2 باتیں کرنے کے انداز سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ یہ آدمی کچھ مختلف سا ہے۔ بہر کیف اس کی نوکری لگ گئی، چلتا رہا یہ سب۔ پھر ہم یہاں آتے رہے اور وہ ملتا رہا، سلام کرتا رہا بڑے ادب کے ساتھ، اور ہماری اور اس کی گفتگو ہوتی رہی۔ لیکن میرے سارے ساتھی جو 2000 بندے یہاں کام کرتے تھے، ان کے مقابلے میں میری نگاہ مختلف تھی کہ یہ ڈرائیور جو ہے گل حیدر، یہ کچھ اور طرح کا ہے۔ لوگ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے جیسے چھوٹے ملازمین وغیرہ جو ہوتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک کونے میں پڑے کھڑا ہوتا تھا۔ تو میں کہتا تھا کہ گل حیدر تم بھی نعرے لگاؤ۔ وہ کہتا تھا نہیں صاحب، وہ سب کھڑے ہیں نا، وہ کمیونٹی اپنی۔ لیکن اس کے اندر ایک احتجاجی رنگ نہیں اختیار کر سکا۔ پتہ نہیں کون سی بات تھی یا کون سی بات نہ تھی کہ میں یوں کر کے کہہ دوں کہ یہی بات تھی، لیکن میں اس سے متاثر ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کے متعلق بات نہ کر کر کے کچھ اس سے اتنا خوفزدہ سا ہو گیا تھا کہ میرے اندر ادب کی وہ لہر جو ایک اچھے آدمی کے لیے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زیادہ دبیز ہو گئی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے زیادہ فیس کروں یا وہ میرے سامنے آئے۔ ایسے بھی ہوا کہ میں یہاں سے کوئی ایک پروگرام کر کے نکلا ہوں تو اسلم صاحب نے کہا کہ چلیں گل حیدر آپ کو چھوڑ دے گا، ڈرائیور تھا نا۔ تو میں نے کہا کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور مجھے اسلم صاحب کہتے ہیں کیوں جی کیا ہو گیا، یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ ہمارے سارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، بڑا سیف ہے اور بہت دھیمے مزاج کا آدمی ہے۔ تو میں کہتا کہ نہیں سر، مجھے کسی اور کے ساتھ بھیج دیں کیونکہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ خیر ان کو سمجھ نہ آئی میری بات۔ آج میں ایک بڑا عجیب سا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو شاید اگر آج یہ بات چیت نہ ہو رہی ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے میری انا اور میرا تکبر اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے زیادہ قریب نہ ہوں جتنا کہ آدمی آ جایا کرتا ہے۔ میں ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، بڑا ویل پلیسڈ ہوں، اور میرا رتبہ بہت ہے اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ جتنی دیر وہ یہاں رہا اور جتنی دیر میں وہاں رہا، اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک معمولی سا انسان سمجھتا رہا، اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا اور میں سچائی پر تھا اور میں حق پر تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم یہاں پر کسی ڈرامے کی شوٹنگ کرنے کے لیے باہر گئے، کسی پانی کے کنارے کسی دریا پر، راوی کے اوپر۔ تو وہاں پر گل حیدر کا جو بیٹا تھا اس کو بھی انہوں نے کیبل بوائے یعنی جو تار اٹھاتے ہیں مقرر کر دیا تھا۔ تو آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی۔ گل حیدر کا بیٹا بڑا اچھا، بڑا پیارا سا، خوبصورت سا، جیسے پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں وہ تھا۔ بچہ کچھ شرارتی سا تھا، اس نے جیسے بچے کرتے نا پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ ایک ایسی خوفناک جگہ تھی کہ جہاں پر اس بچے کے ڈوبنے کا لوگوں کو 100% خدشہ ہو گیا تھا، اور کسی کی بھی ہمت نہ پڑی کہ اسے نکالا جائے۔ جو تیرنا جانتے تھے ان کو بھی نہیں، تو اس کیبل بوائے نے کیبل چھوڑ کر اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور جا کر اس کو پکڑ لیا، ڈوبنے سے اس کو بچا لیا، لیکن خود ڈوب گیا۔ اور سب لوگ جو شوٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے ان کے دلوں پر اس کا بڑا بوجھ تھا۔ ہم اس کے جسد خاکی کو لے کر گئے، ایک جیتا جاگتا اچھا بھلا آدمی لے کر گئے تھے، لاش لے کر آ گئے، واپس لے کر آئے۔ اب میرے لیے اس کو فیس کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ ایک باپ تھا اور اس نے بڑی امنگوں آرزوؤں کے ساتھ اس کو پالا تھا، تو میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ضرور جاؤں۔ تو آخر میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ گل حیدر یہ حادثہ ہو گیا ہے اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ کہنے لگا نہیں سر، افسوس تو تب ہوتا جب یہ حادثہ ہوتا، یہ تو بس اللہ کا حکم ہی ایسا تھا۔ اس سے مجھے کہا کہ صاحب اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا، بس اس میں ایسے لکھا تھا۔ اب میں فیت کی بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ صاحب اس کا حکم تھا، اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا افسوس ہے؟ کہنے لگا ہاں جی افسوس ہے۔ میں نے کہا کہ غم ہے؟ کہنے لگا جی غم ہے۔ میں نے کہا شکایت ہے؟ کہنے لگا شکایت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی شکوہ ہے؟ کہنے لگا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ بس جی جب میں گھر جاتا ہوں تو میں بیٹھتا ہوں، مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ میں غم میں ڈوب سکتا ہوں، کرب میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اپنے آپ کو پامال کر سکتا ہوں، لیکن میں شکایت نہیں کروں گا۔ میں نے بہت سا وقت اس کے قریب مختلف زاویوں سے گزارا کہ دیکھیے ایک بڑے آدمی کو فیس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جب آپ کا اندر ماننے لگے تو پھر تو اور بھی مشکل ہے۔
دیکھیے نا، پولیس آفیسر آتے ہیں، ان سے لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ کا اپنا اندر ماننے لگے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. باہر کیف اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، لمبا وقت گزر گیا ہے، ٹائم کتنا سارا چلا گیا، اور گل حیدر اس ٹیلی ویژن کے دفتر سے، اس اسٹیشن سے ریٹائر ہو گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا. میری بڑی آرزو تھی کہ میں اب ریٹائر ہونے کے بعد اس سے ضرور ملوں. کچھ موقع نہیں ملا، کچھ ٹائم نہیں ملا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ مجھے مل گیا اور وہ بہت خوش تھا. میں نے کہا کسی ریٹائر آدمی کو اتنا خوش پہلے کبھی دیکھا نہیں. تو میں نے کہا کہ ریٹائر ہو گئے؟ کہنے لگا جی صاحب. میں نے کہا آپ خوش ہیں؟ کہنے لگا جی اللہ کا بڑا فضل ہے. میں نے کہا اب تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس پھاڑ کے پھینک دوں گا کہ دوبارہ آرزو پیدا نہ ہو نوکری کرنے کی، ڈرائیوری کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ میں خضاب نہیں لگاؤں گا. وہ لگاتا تھا روزانہ اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ اس نے کہی کہ اشفاق صاحب، میری بڑی آرزو ہے کہ میں دبا کر عبادت کروں، میں اکیلا بیٹھوں اور اللہ سے کچھ باتیں کروں. یہ میری آرزو ہے، بڑا جی چاہتا ہے. بس وہ یہ 3 خواہشیں تھیں اس کی. وہ جہاں کہیں بھی ہے میرا دل سے اس کو سلام پہنچتا رہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انا، آپ کا تکبر، آپ کی سوچ، ہمارا اپنے آپ کے اندر پھنسے رہنا، ہمارے قریب سے یقیناً اس قسم کے بڑے آدمی گزرتے رہتے ہیں اور ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہم کو تو کوئی نہیں ملا. ہم نے اتنی بڑی انا کی لٹ کندھے پر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی قریب تو آئے ہم اس کا منہ سینک دیں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.